السلام علیکم. ایک سیکشن اردو. آج سبق کا آپ کا جو حصہ ہے پڑھنے کے لیے وہ اکبری کے محکمے کا بقیہ حصہ جو ہمارا رہتا تھا. تو آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا کہ وہ کٹنی جو ہے وہ سارا زیور اس کا چرا کر لے گئی اکبری کا، اور پھر اس نے دعائیاں دینی شروع کی کہ پکڑو کٹنی کو پکڑو. موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی. 4 دن سے مکان چھوڑ گئی. اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹی اور بیوی سے کہا، اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی. میں تو تجھے پہلے ہی جانتا ہوں. مزاجدار نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہے. ہزاربند دیکھ کر تو نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا چاہیے. غرض دونوں میں وہ زور کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی. تمام محلہ جمع ہو گیا. بات پہ بات چلی تو معلوم ہوا کہ حجن جو ہے اس نے ایک اور گھر کا سامان لوٹ لیا تھا، اور وہ تھا احمد بخش خان کی بیوی کا سامان نہیں لوٹا تھا بلکہ تمام زیور اس کا. اس ہیلے یعنی اس بہانے سے اس نے لے لیا تھا کہ دگنا کروا دے. یعنی کہ اس نے اس ہیلے سے زیور لے لیا تھا کہ اس کو دونا کروا کے دے گی ایک فقیر سے. روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی. غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں. برتن چوری جا چکے تھے، زیور غارت ہوا. 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی. تانے میں اطلاع ہوئی. لوگوں نے بغور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا. اکبری کے جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے. اب آپ اکبری کی مزید باتیں سن رہے ہیں کہ سسرال سے الگ ہو کر رہنے کے اس کو کیا کیا نقصانات ہوئے. تو اس نے کون سے نقصانات جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں. صرف زیور ہی نہیں بلکہ جہیز جو تھا وہ بھی اس نے غارت کیا. تو اس کا حال سنیے. جب تک ساس کے ساتھ رہی، ساس 10 دن نکال کر دھوپ لگوا دیا کرتی تھی، دھوپ دے دیا کرتی تھی. شروع برسات میں الگ ہو کر رہی. کپڑوں کا صندوق جس کوٹری میں جس طرح رکھا گیا تھا تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا. وہیں اسی طرح رکھا رہا. جاڑے کی دھلائی کی ضرورت کے لیے کھولا گیا. بہت سے کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی. اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے. بغارے ڈالنا، سوراخ کرنا، یعنی کپڑوں میں سوراخ ہو گئے تھے، بالکل برباد ہو چکے تھے. کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا، کوئی بھی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا. اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا. تو بچوں بیجا لاڈ پیار اور بچپن میں کچھ نہ سیکھنا، کوئی ہنر ہاتھ میں نہ ہونا آپ کو کتنے ہی مسائل میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اکبری کو بھی سسرال کے ساتھ نہ رہنا اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑا جب وہ کٹنی کے ہاتھوں چڑھ گئی. تو اب کیا ہے کہ اکبری نے نہ تو کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی. جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا. چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں جلا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی. ہاتھ کان سے ننگی رہنا مطلب کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہا، سب کچھ برباد ہو گیا. ہاتھ کان سے ننگی رہنے کا مطلب ہے کہ زیور اس کے پاس نہیں رہا. تو محاورتاً کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کان سے ننگی وہ رہ گئی. اگر محمد عاقل بھی اس طرح احمق اور بدمزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا. لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت. ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت گھٹتی ہے. اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو بچوں میرات العروس ناول میں سے یہ ایک اقتباس لیا گیا تھا. تو میرات العروس ناول جو ہے وہ مکمل 2 بہنوں کی کہانی ہے جس میں ان کے گھریلو حالات اور گھریلو انتظامات پر بات کی گئی ہے. تو آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ اکبری اور اصغری کی کہانی ہے
اور جیسا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، تو ان کے ناول جو ہیں وہ معاشرے کی کسی نہ کسی پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اصلاح معاشرہ کے لیے کام کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق آپ کو ضرور ملتا ہے. تو جیسے کہ یہ ناول ہے تو اس میں جو اکبری کی بد مزاجی ہے یا اس کا اکھڑ پن ہے یا اس کی بد انتظامی ہے، اس کی وجہ سے اس نے کیا کچھ برداشت کیا، وہ پورا ناول آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ لطف اندوز بھی ہوں گے، بہت کچھ سیکھیں گے بھی کہ گھریلو انتظامات اور خاص طور پر جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے. تو بچوں پہلی فتح کہانی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ نسیم حجازی نے لکھی ہے. اور نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے یہ اقتباس لیا گیا ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے. محمد بن قاسم مکمل ناول آپ PDF فارم میں بھی آپ کو آن لائن مل جائے گا. تو بچوں محمد بن قاسم جو ہیں بہت مشہور کردار، تاریخی کردار ہیں، بہت جنہوں نے سندھ فتح کیا اور نہایت کم عمری میں محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ فتح کیا تھا. تو اس ناول میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی کتاب میں شامل ہے، پڑھتی ہوں. صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے. دمشق ایک شہر کا نام ہے. تو صبح کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں اور بازاروں کی چھتوں پر کھڑے جلوس کو دیکھ رہے تھے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی. دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے. کفار بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی. تو بچوں تب چونکہ یوں ہوا کرتا تھا کہ جس بستی سے بھی لوگ جنگ پر جانے کے لیے لوگ گزرا کرتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اپنے بھائیوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور بیویاں اپنے شوہروں کو آمادہ کر رہی تھیں. ان کے اندر جذبہ ابھار رہی تھی کہ وہ جو کمسن سپہ سالار ہے اس کا ساتھ دیں. غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی. غیور قوم غیرت مند قوم کی ایک بیٹی کی فریاد جو تھی وہ پہنچی تھی، جس کے باعث محمد بن قاسم نے قدم اٹھایا. بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے. تو بچوں زبیدہ اب ایک کردار ہے اس ناول کا جو عورتوں میں جذبہ ابھارتی ہے. تو اس کے توسط سے سب لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ وہ مسئلہ صرف اس لڑکی کا نہیں ہے کہ جس نے اپنی ناموس کی بچاؤ کے لیے خط لکھا ہے، بلکہ یہ ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے. نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی. خرابی صحت کے باعث محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی محمد عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی. تو بچوں ساتھ ساتھ جو اس میں آپ کو نکات لگتے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ان کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، آبجیکٹو میں وہ آ سکتے ہیں، جیسے کہ محمد بن قاسم کی ماں کا نام، زبیدہ کا کردار، اور اس کے علاوہ آگے جو بھی آئیں گے وہ آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. بصرہ کے اب تمام عورتوں کے پاس محمد بن قاسم کی والدہ جاتی اور ان کو تبلیغ کرتی اور انہیں ترغیب دیتی کہ وہ بھی جنگ میں حصہ ڈالیں. زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات وہاں پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے. بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی آنت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا. آنت کہتے ہیں امداد کو، یعنی ان کی امداد کے لیے انہوں نے بیت المال کو بھر دیا کہ آپ جنگی سامان خرید سکیں. عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے. محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا. اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے. تو اب دیبل جو ایک وفد بھیجا گیا تھا نوجوانوں کا، اس میں سے صرف 2 بچے ہیں. یہ حجاج بن یوسف کو بتایا گیا.
اس خبر نے بصرے کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت اب نوٹ کر لیجئے کہ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ کل 5000 تھی، جبکہ وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی تعداد 12000 تھی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، انڈر لائن کر لیجئے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے ساتھ تھے، سامان رسد کے ساتھ، جنگ کے سامان کے ساتھ۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا، مگر ان کی مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کو مشکلات کا سامنا کہاں کرنا پڑا؟ لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں۔ تو جنگ کے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، جنگ کرنے کے وقت کچھ جگہ کا بھی تعین کیا جاتا ہے کہ کس طرح کی جگہ ہے۔ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ جنگ کرتے ہوئے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی آنت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مشہور پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بچھا دیا۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ اب جب وہ پہلے ہی وہاں موجود تھے تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا مسلمان جنگجوؤں کو کرنا پڑا کہ 30-40 سپاہیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ اچھا، تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر وہاں دستے جو ہوتے ہیں، شتر سے مراد ہے اونٹ، یعنی جو اونٹوں پر سوار تھے ان کے لیے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ اور اس کے علاوہ جو پیدل تھے اور گھڑ سوار تھے وہ تو ادھر ادھر ہو کر اپنی جان بچا لیتے تھے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ حملہ آوروں کا تعاقب کریں، آپ کے لیے ان کو منظم کر کے پھر ہی آپ ان کا تعاقب کریں گے نا، کہ جب آپ اپنی فوج کو ایک جگہ منظم کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، تو اس کے بعد ہی آپ کو حملہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اب آپ کے اپنے جو فوج ہے وہ جب انتشار کا باعث ہو گئی تو پھر آپ حملہ مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب کہیں نہ کہیں سے ان کے سپاہی نکلتے اور حملہ کر دیتے، تو یہ پریشان کن صورتحال تھی جس کا سامنا اس فوج کو کرنا پڑ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا تو اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے یعنی رات کو ان پر حملہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے انہیں بہت ساری فوج کو پہاڑی علاقوں پر منقسم کرنا پڑا، ان کو وہاں پر پہرا دینا پڑا بہت ساری فوج کو۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مشہور قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے یعنی اس کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں نے یہ اطلاع دی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمنوں سے خالی نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو بچوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے دشمن کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دشمن کا وہیں پر مقابلہ کریں، اور جب آپ اس سے نمٹ لیں تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ تو محمد بن قاسم کو بھی یہی چیز جو تھی وہ کھٹک رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دشمن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اور خود گھبراتے ہوئے وہاں سے نکل جائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے، محمد بن قاسم متفق نہیں تھا اس سے،
تو اس نے کہا کہ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کی فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل جا کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر فتح ہو جاتی ہے تو وہاں جا کر اطلاع دیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ عقب یعنی پیچھا، ہم پیچھے سے ہمیشہ غیر محفوظ رہیں گے، یعنی دشمن ہم پر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے یعنی تقسیم کی ہوئی ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ صرف 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ 500 پیادہ یعنی 500 پیدل سپاہی میں صرف اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، یعنی ان کا پیچھا کرتے رہیں آپ، یا خود پیچھے پیش قدمی یعنی پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، یعنی پیچھے سے انتظار کریں میں آؤں تو پھر آپ مزید کوئی کام کریں، مزید کوئی قدم اٹھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے، یعنی جب آپ پیش قدمی کریں گے، آپ ان کی طرف بڑھیں گے تو وہ صرف آپ کی طرف ہی دیکھیں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعے کی فتح کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں، اور اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ پر منظم ہو کر مقابلہ کرنے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعہ دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ تو بچوں یہ ایک صورتحال ہے جو اس نے ان کے سامنے رکھی ہے کہ میں 500 جو لوگ ہیں، صرف 500 پیدل لوگ ان کو ساتھ اپنے لے کر جانا چاہتا ہوں، اور اس سے کیا ہے کہ اگر آپ کو قلعے کے فتح ہونے کی خبر مل جاتی ہے تو آپ لوگ آ جائیں، نہیں تو میں آپ کو احکامات دوں گا اس کا انتظار کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملوں گا۔ تو اب ایک بوڑھے سالار نے کیا کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے کیا جواب دیا کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان جنگ سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ یعنی محمد بن قاسم کہہ رہا ہے کہ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے اور سپہ سالار کی جان اتنی قیمتی نہیں ہوتی، اس کے لیے اس نے مثال پیش کی ہے رستم کی، جو بے حد بہادر تھا اور اس قدر بہادر تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتا تو کوئی جنگ بھی ہارتا نہیں تھا، لیکن جب رستم جو ہے وہ نہ رہا تو پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دی اور جنگ ہار گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے سالار کی وجہ سے ہتھیار نہیں ڈالے، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، ہم بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے لیے نہیں لڑتے۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکامات موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنا بننے کی توفیق دے۔ مسنا ایک صحابی تھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی طرح شہادت نصیب کریں، نہ کہ میں اپنی جان بچانے کی غرض سے لوگوں کو میدان جنگ میں بھیجتا رہوں اور خود اپنی جان بچاتا رہوں۔
جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا، میرے لیے سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کی متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا افواج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب۔ تو دیکھ لیجئے بچوں، نیچے بریکٹ میں لکھا ہے محمد بن قاسم، یعنی ناول محمد بن قاسم سے یہ ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے آپ کے لیے اقتباس۔ تو بچوں کہانی ختم ہوئی۔ کہانی میں آپ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کے فوج کے لیے نکلنے کے بعد اور اس کے پاس موجود سپاہیوں کی تعداد اور پھر آگے لسبیلا کے علاقے میں پیش آنے والی مشکلات اور پھر اس کے بعد قلعہ فتح کرنے کے لیے جو اس نے اقدامات کیے، تو یہ تمام چیزیں ہم اپنی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو مقصد تھا وہ ان کے آگے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تو اسی بات کا ذکر محمد بن قاسم نے اپنے اس کہانی کے آخری پیراگراف میں کیا ہے کہ میری جان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، نہ کہ بادشاہوں کے لیے۔ تو اپنا مقصد جو ہے وہ واضح رکھنا چاہیے، مقصد کوئی بھی ہو، مقصد آپ پہ کلیئر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ مقصد سے ہٹ جائیں اور کچھ غلط کر ڈالیں۔ تو محمد بن قاسم نے آگے مزید، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس ناول میں مزید آگے کیا ہوا، تو آپ کو یہ ناول آن لائن بھی مل جائے گا، آپ کسی لائبریری سے جا کر بھی ایشو کروا سکتے ہیں۔ وسیم حجازی کا یہ ناول ہے محمد بن قاسم، جس سے میں سے ایک ٹکڑا آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔